ایک بھائی نے سوال کیا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو پھر ہم کون سی حدیث پر عمل کریں؟ ضعیف اور صحیح حدیث کیا فرق ہے؟ سوال تھوڑا عجیب ہے. جب ساری حدیثیں ضعیف ہے تو ہم کون سی، تو بچا کیا پھر؟ جب ساری حدیثیں ضعیف ہے تو پھر کون سی حدیث بچتی نہیں، پھر حدیث جو بھی آئے گی ضعیف ہوگی، پھر کون سی حدیث پہ عمل کریں؟ یہاں بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے. پہلے تو یہ کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہیں. جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. صحیح یا حسن کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث ابن کثیر نے اپنی کتاب میں، اور متعدد علماء نے جو بھی مصطلح الحدیث میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 5 باتیں حدیث کے تعلق سے کہی ہیں کہ اگر کسی حدیث میں یہ 5 باتیں ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ 5 باتیں نہ ہوں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہونے سے گر جاتی ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس حدیث کی سند متصل ہو، سند جڑی ہو. ہر حدیث کے ہم تک پہنچانے والے، محدث تک پہنچانے والے جس نے کتاب میں لکھ دیا، ان پہنچانے والوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ملا ہی نہیں اس سے اور اس کے نام سے حدیث بتا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو. سند جڑی ہوئی ہو. ابھی یہ ایک لمبی بات ہے جو اتنی چھوٹی جو ہے تھوڑے وقت میں پوری بات نہیں سمجھا سکتا ہوں، علماء سے رجوع کریں، لیکن اختصاراً پھر بھی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ پوچھا گیا ہے. سند جڑی ہوئی ہو، راویوں کا سلسلہ کٹا پھٹا نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا آپس میں ملنا یا کم سے کم ہم زمانہ ہونا ثابت ہو، ملنے کے امکانات کے ساتھ. بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے. بخاری کی جو ہے ملنے کی شرط ہے، مسلم کی زمانے کی بھی شرط ہے کہ ملنا ممکن ہو، ایک زمانے میں ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس کے راویوں میں 2 باتیں ہوں، ہر راوی میں دو باتیں ہوں. ایک، یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا، اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو. 2، اس کا تقوی معتبر ہو، دینداری کے اعتبار سے غیر اعتمادی کا شکار وہ نہ ہو، ناقابل اعتماد دیندار نہ ہو، غیر متقی نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو. 2 باتیں اس میں ہونا چاہیے، یادداشت اچھی اور متقی. اور 2 باتیں حدیث میں نہ ہوں، وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اتنی مختصر مجلس میں پورا سمجھاؤں تو سمجھا کے بھی فائدہ نہیں ہوگا، الا کہ اللہ چاہے. لیکن اس کو آپ مزید علماء سے رجوع کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن جو پوچھنے والا اس کو میں سمجھتا ہوں جانتا ہوگا. معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے مخالف روایت بیان نہ کرے، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے بالمقابل مخالف روایت بیان نہ کرے، یا کئی راویوں سے کٹ کے الگ کچھ بیان نہ کرے. ایسی روایت شاذ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو تو صحیح ہے. معلل نہ ہو، بظاہر حدیث دکھائی دے رہی سند جڑی ہے، لیکن سند جڑی ہوئی نہیں ہے. کچھ اسپیشلسٹ، کچھ حدیث کے ماہر اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایسی حدیث جو عام لوگوں کو تو سب ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھتا ہے کہ نہیں، ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. جیسے بیمار، معلول، معلل، معلول ایک ہی ہوتا ہے. بیمار معلول، علیل. بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ بھی اتنے ہی بیماری سے پہلے 2 ہاتھ تھے، 1 سر ہے، 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، سب برابر ہے، لیکن پھر بھی کیا بیمار ہے. تو بیمار وہ ہوتا ہے جو اعضاء میں کمی زیادتی نہیں، بالکل دونوں کو کھڑا کریں گے دونوں سیم دکھائی دیں گے، اچھا اور بیمار. لیکن ابھی کچھ ایسی کمی اس کے اندر آ گئی ہے جو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے معلوم کر سکتا ہے. یہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں اس کو. علماء نے ایسا نہیں سمجھا ہے، بعض علماء نے سمجھا ہے اس طرح سے بھی آسانی کے لیے. تو اس کو جو ہے معلل حدیث کہتے ہیں کہ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے، لیکن اس میں کوئی ایسا عیب ہو جو ماہر حاذق محدث جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہے اور پکڑ کے بتائے لوگوں کو، تو ایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس حدیث کی سند متصل ہو،
اس کا ہر راوی یادداشت اور تقوی کے اعتبار سے معتبر ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اس کے سوا جتنی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک، لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک، میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن۔ کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے۔ ایک دم اعلیٰ درجے کی یادداشت اس کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے یادداشت ٹھیک ہے اس کی، ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ حسن۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔